مجھے معاف کر دو چندا، ناراضگی سے بھرا ہوا گیا تھا اور اب ندامت سے لبریز ہوں۔ تمہارا کسی اور کے لیے فکر مند ہونا، چاہے وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور قسم سے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا انعام دینے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ منہ دکھائی لینے سے پہلے نہ تو میں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں اور نہ آپ کی بات کا جواب دے سکتی ہوں۔ تناوش کی آواز میں شامل شوخی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ذرہ بھر بھی خفا نہیں تھی۔ منہ دکھائی؟ کبیر دادا گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں یہ صورتحال تھی ہی نہیں۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے پاس ایک پرانا سا چاندی کا چھلا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ تھام کر انگوٹھی والی انگلی میں چھلا ڈالتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، شاید تمہیں یہ تحفہ اپنے شایان شان نہ لگے، مگر یہ میرے لیے اپنے پاس موجود تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ اتنے اونچے مقام کے قابل تو میں نہیں ہوں۔ تناوش کی جذبات سے بوجھل آواز ابھری، بھول ہے تمہاری۔ کہتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکائیں اور پھر پلکوں کی چلمن ہولے ہولے لرزتے ہوئے اٹھی۔ سیاہ آنکھوں کو کاجل کی ڈوری نے دو آتشا کر دیا تھا۔ قدرتی گلابی ہونٹوں کو سرخی نے مزید لال کر کے دیکھنے والے کو حواس کھونے کا بہانہ دے دیا تھا۔ اور پھر ناک کا چمکتا کوکا، کانوں میں نگینے جڑے ٹاپس، ماتھے پر سجی بندیا، گلے میں جھولتا سچے موتیوں کا ہار، کلائیوں میں کھنکھناتی کانچ کی چوڑیاں، وہ خالی ہاتھ اتنی خطرناک تھی۔ اب تو وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا بس مبہوت ہو کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ اب نظر ہی نہ لگا دینا۔ کافی دیر تک بھی جب کبیر دادا کے ہونٹوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہوا تو حیا آلود لہجے میں وہ بول پڑی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یقیناً میں بہت گناہ گار انسان ہوں اور میرے پلے کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ پھر تم کس حساب میں مجھے ملی ہو؟ میں نہیں، آپ مجھے ملے ہیں جناب، شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھسکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی، کافی دیر کی بیٹھی ہوں، سخت تھکن محسوس کر رہی ہوں، اس لیے میں تو سو رہی ہوں، آپ بے شک بیٹھے رہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو بقیہ رات اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، وہ جذب کے عالم میں کہنے لگا۔ اور ہاں، آپ جو سوچ رہے تھے نا کہ مجھے بھیا یا کوئی اور رشتہ آپ سے زیادہ عزیز ہو سکتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ امی جان پیاری ہیں، اتنی کہ شاید ہی کسی کو اپنی ماں اتنی پیاری ہو۔ لیکن میں جب بھی اپنے دل میں موجود ان کی اور آپ کی محبت کو تولتی ہوں نا، تو ہمیشہ آپ والا پلڑا جھک جاتا ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اپنی تقدیر سے شاکی رہی، خود کو سبز قدم اور بدبخت سمجھتی رہی، لیکن جب سے آپ نے محبت کا اعتراف کیا ہے، یقین مانے خود سے خوش قسمت پوری دنیا میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا، مگر مجھ سے تو خوش قسمت نہیں ہونا۔ کبیر دادا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، ہوں اور ہوں، وہ ہٹ دھرمی سے تکرار کرنے لگی۔ اچانک صوفے پر پڑا اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ تناوش بولی، پہلے بھی کافی گھنٹیاں آ چکی ہیں مگر میں نے وصول نہیں کی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ اس کا سر تکیے پر منتقل کرتا ہوا وہ موبائل فون کی جانب بڑھ گیا۔ بابر حیات کی طرف سے کال کی جا رہی تھی۔ کال وصول کرتے ہی وہ بولا، خیر تو ہے بابر صاحب؟ بالکل بھی خیر نہیں ہے کبیر دادا، ایس پی ضمیر حسین اوڈھو قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ کب؟ کیسے؟ اور کچھ پتہ چلا کس کا کام ہے؟ 11 بجے گولی ماری گئی ہے اور یہ کرنے والے کا نام کبیر دادا معلوم ہوا ہے۔ بابر حیات نے اطمینان بھرے لہجے میں اس کے سوالوں کی ترتیب سے جواب پیش کیے۔ ہوش میں تو ہونا؟ کبیر دادا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ اس کی ناگواری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بابر حیات تفصیل بتانے لگا۔ اخلاق حسین شاہ کے 2 آدمی کسی کام سے ایس پی کے خفیہ ٹھکانے پر گئے تھے۔ اچانک وہاں کبیر دادا اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ انہوں نے وہاں پر موجود تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بس اخلاق حسین کا ایک آدمی گولی لگنے کے باوجود بچ گیا اور اس نے فوراً اخلاق حسین کو کال کر کے ساری بات بتا دی۔ اخلاق حسین شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ ایس پی کو مردہ پا کر اس نے مقامی تھانے دار کو بلا کر آپ کے حملے کو پولیس کا چھاپا ظاہر کیا۔ چھاپے کی قیادت ایس پی ضمیر حسین کے کھاتے میں ڈالی گئی، جو اس کارروائی میں شہید ہو گئے۔ باقی مرنے والے یوں بھی سرکاری آدمی نہیں تھے۔ ایس پی سے متعلق تمام مواد وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کام کرتے ہی شاہ جی نے تمام گینگز کے بڑوں کو فی الفور شہاب صاحب کے ٹھکانے پر بلایا، سوائے کاشف راجپوت، بہرام پاشا اور آپ کے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھک ختم ہوئی ہے۔
جس میں متفقہ طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے شمشیر دادا کو بلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تمام نے مل کر شمشیر دادا کو کال کی اور ان سے فی الفور پاکستان آنے کی درخواست کی۔ کل شمشیر دادا پاکستان پہنچ رہے ہیں اور یہ ساری تفصیل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کیس اچھے طریقے سے تیار کر لو۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہونے کے باوجود جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ ممنونیت سے بولا، شکریہ بابر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور ہاں، آپ کے خلاف بیان دینے والا زخمی آدمی ابھی تک زندہ ہے اور اسے اخلاق حسین نے کسی مخصوص مقام پر چھپایا ہوا ہے۔ وقت آنے پر وہ اسے پیش کر دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی کال ریکارڈنگ بھی اس کے پاس ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ پولیس والوں کی جب موت آتی ہے تو وہ کبیر دادا سے پنگا لیتے ہیں۔ کبیر دادا نے ہنکارا ابھرنے پر اکتفا کیا۔ کبیر دادا، تمام کو خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی بھی اس بیٹھک میں ہونے والا فیصلہ آپ تک نہیں پہنچائے گا، اس لیے یہ یاد رکھنا میری آج آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کبیر دادا کی ٹھیک ہے سنتے ہی اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ اس ساری کارروائی میں اسے گہری سازش نظر آ رہی تھی۔ اس کی سوچوں میں تناوش کی آواز نے خلل ڈالا۔ وہ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی، خیر تو ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تناوش کی طرف دیکھتے ہی پریشان کن سوچیں کہیں غائب ہو گئی تھیں۔ سرخ لہنگے میں وہ حوروں کے وجود پر اس کے ایمان کو پختہ کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، جب تم میرے پاس ہو تو پریشانی کی جرت کہ میرے قریب پھٹک سکے۔ اسے مسکراتا دیکھ کر تناوش کھل اٹھی تھی۔ کبیر دادا سارے اندیشوں کو دور جھٹکتا ہوا رب کی عطا کی ہوئی نعمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار کرنا، سانپ کو مار کر لاٹھی نہ ٹوٹنے دینا، آم کھا کر گٹھلیوں کے دام کھڑے کرنا اور لاٹھی والے کو بندوق دکھا کر بھینس چھین لینا۔ اخلاق حسین نے مختلف کہاوتوں کو اپنی چال بازی کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا لگاتے ہوئے بتایا، کوئی شک نہیں شاہ جی کہ آپ تمام گینگز کے سربراہ بننے کے لائق ہیں۔ نوشاد آفریدی نے اسے سراہا۔ میں اکیلا نہیں خان صاحب، تم میرا دایاں ہاتھ ہو۔ سچ کہوں تو تمہارے بن میں ادھورا ہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم کبیر دادا پر ایس پی کے قتل کا الزام کیسے دھرو گے۔ یقین مانو ایسی کہانی جوڑی ہے کہ کبیر دادا خود بھی اپنی ذات پر شک کرنا شروع کر دے گا۔ اب بس شمشیر دادا کی آمد کا انتظار ہے۔ دیکھنا کیسے اس کے دماغ میں کبیر دادا کی رکھیل کے بارے غلط فہمی بھرتا ہوں، اور کبیر دادا بھی اسی صورت میں اس کے مقابل ہوگا کہ شمشیر دادا اس کی رکھیل پر ہاتھ ڈالے، ورنہ تو وہ ہر سزا قبول کر لے گا۔ نوشاد نے پوچھا، شمشیر دادا کس وقت تک پہنچ جائے گا؟ سمندری راستے سے آ رہا ہے، مزید گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا۔ استقبال کے لیے چلنا ہے کہ نہیں؟ اخلاق حسین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، شہاب قصوری کو سب کچھ سنبھالنے دو، ہم بعد میں ملاقات کر لیں گے۔ نوشاد ندیدے پن سے بولا، آج کی رات تو سپنوں کی تکمیل کی رات ہے، امید ہے کل تک وہ رکھیل اپنے بستر تک پہنچ جائے گی۔ ویسے مجھے لگتا ہے پہلے نمبر کے حصول کی کوشش میں اپنے درمیان بھی جھگڑا ہونے والا ہے۔ اخلاق حسین مکروہ لہجے میں ہنسا۔ قرآن اندازی شاہ جی پرچی ڈال لیں گے۔ نوشاد نے فوراً جھگڑے کا حل پیش کیا۔ اس بارے تو تمہارا دماغ خوب کام کرتا ہے۔ صحیح کہا، اس اپسرا کے خواب جانے کب سے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے کبیر دادا کی موت پر بیچاری دکھی تو ہوگی، پھر شمشیر دادا بھی تو اسے ادھموا کر کے ہی چھوڑے گا۔ اخلاق حسین نے دماغ میں بھری غلاظت اگلی۔ نوشاد فخریہ لہجے میں بولا، ایک بار خان کی محبت چکھ لی، پھر کسی کبیر دادا کی یاد اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی، اور جہاں تک شمشیر دادا کا تعلق ہے تو اتنی دور سے آ رہا ہے، ایسا انعام اس کا حق بنتا ہے۔ اخلاق حسین ہنسا، کبیر دادا بھی تو خان ہی ہے، کل تک ہے نہیں تھا ہو جائے گا۔ نوشاد نے دانت پیسے۔ اخلاق حسین نے زوردار کہے کے ساتھ اس کی تائید کی۔ ایک خوف میرے دماغ میں اب تک بقایا ہے، کہیں وہ بغیرت شمشیر دادا کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے اور اپنی رکھیل ایک رات کے لیے اس کے حوالے نہ کر دے۔ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اخلاق حسین اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، یقیناً تم کبیر دادا کی فطرت سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو۔ ہزار مخالفت کے باوجود میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کبیر دادا ایک غیرت مند شخص ہے
اور سب سے بڑھ کر وہ اس لڑکی کی محبت میں سر تا پا ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے یہ خیال تو دل سے نکال دو کہ وہ شمشیر دادا کے ڈر کی وجہ سے اپنی چھمک چھلو اس کے حوالے کرنے پر تیار ہوگا۔ کبیر دادا کی موت، اس کی چھمک چھلو کا اپنے قبضے میں آنا اور اگلے چند ماہ کے اندر تمام گینگز کی سربراہی پر پیشگی مبارکباد۔ نوشاد آفریدی نے شراب کا جام ہوا میں بلند کر کے اخلاق حسین کی طرف بڑھایا۔ سامنے سے اخلاق حسین نے بھی اپنا جام اس کے جام سے ٹکرایا، خیر مبارک کہا اور دونوں نے گلاس کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے اخلاق حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور رکھنا۔ کیا؟ نوشاد آفریدی نے سوالیہ نظر اس کی جانب گھمائی اور اخلاق حسین اسے نئی ہدایات دینے لگا۔ نوشاد اس سے اتفاق کرنے کے انداز میں سر ہلاتا رہا۔ ساری رات وہ گپیں ہانکتے رہے، تناوش کی بھولی بھالی معصوم باتیں، شوخی بھری شرارتیں، ناز و ادا اور نخرے۔ کبیر دادا اس کی باتوں سے سیر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ جانے کہاں کہاں کے قصے، کیسے کیسے واقعات اسے یاد آ رہے تھے۔ صبح کی اذان سن کر وہ وضو کرنے غسل خانے کی طرف بڑھی، مگر جاتے ہوئے میری واپسی تک سونا نہیں کہہ کر گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ پھر اس کے قریب آ گئی۔ ایک بات کہوں، خفا تو نہیں ہوں گے؟ ٹھنڈا ہاتھ اس کے گالوں پر پھیرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہو بھی گیا تو تم نے کون سا خفا رہنے دینا ہے مس مصیبت کہیں کی۔ مترنم کہہ کہے سے کبیر دادا کی سماعتوں میں رس گھولتے ہوئے وہ مزید قریب ہوئی اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں کہوں آپ نماز پڑھا کریں؟ داڑھی رکھ کر کسی مسجد کی امامت سنبھالنے کے بارے تم کب کہنے والی ہو؟ مسکراہٹ کبیر دادا کے ہونٹوں کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ خفا ہو گئے نا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میرے اعمال کے بارے جانتی ہو نا، میں ایک گینگسٹر ہوں، شرابی، قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نماز پھر بھی معاف تو نہیں ہو جاتی کیونکہ مسلمان بھی تو ہو۔ وہ بحث پر اتر آئی، تو جب آدمی جرم نہیں چھوڑ سکتا تو نماز کا فائدہ؟ نماز پڑھنا ایک مستقل حکم ہے اور جرم ایک علیحدہ مسئلہ۔ کیا کسی عالم سے یہ سنا ہے کہ مجرم کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ زیادہ سے زیادہ نماز پر پہنچنے والا ثواب نہیں ملے گا، فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا نا۔ کیا مجھے سونے کی اجازت دوگی یا میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ اس نے ناگواری کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ اچھا، اس بارے سوچنا ضرور، باقی آپ کو سلانے کے لیے کنیز موجود ہے نا؟ مطمئن انداز میں کہتے ہوئے وہ دھیمی انداز میں گنگناتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ پتھر پر پہلی چوٹ لگا چکی تھی، اب یہ پتھر کی سختی پر منحصر تھا کہ وہ کتنی چوٹیں سہ پاتا ہے۔ وہ کافی دیر سے جاگے تھے، دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ناشتے کے لوازمات ہی منگوائے تھے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران ہی پاشا دستک دے کر اندر آیا۔ آئے بھیا، ناشتہ کریں۔ اسے دیکھتے ہی تناوش نے دعوت دی۔ ناشتہ کیا، میں کھانا بھی کھا چکا ہوں، صرف چائے لوں گا۔ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تھرموس سے اپنے لیے چائے انڈیلی اور کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی دیر سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، مجھے رات ہی کو پتہ چل گیا تھا۔ پاشا کے انداز ہی سے اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ ایس پی کی موت کا بتانے لگا ہے۔ رات کو آپ کافی دیر سے لوٹے تھے؟ ہاں، دن کو کچھ کام رہ گئے تھے، لگے ہاتھوں وہ بھی نمٹا دیے، باقی اسے میں نے قتل نہیں کیا۔ جانتا ہوں، میں عظیم وغیرہ سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا کون ہے؟ میری بلا سے کوئی بھی ہو، کبیر دادا نے بے پرواہی سے کہا۔ شمشیر دادا تھوڑی دیر تک کراچی پہنچنے والا ہے، پاشا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ ایک دم تناوش کی آنکھوں میں دیونما حبشی کی شبیہ نمودار ہوئی، جسے ویڈیو میں کبیر دادا شمشیر دادا کے نام سے پکار رہا تھا۔ جانتا ہوں، مگر بلانے والوں کے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ دیکھ لیں، آپ شمشیر دادا کی اکھڑ طبیعت سے تو واقف ہیں نا؟ اگر انہوں نے پہلے ہی سے اس کے کان بھر دیے تو کیا ہوگا؟ 2 تھپڑ ہی لگائے گا اور خون بہا ادا کرنے کا کہے گا، اس کے علاوہ کیا ہو سکے گا؟ کبیر دادا اس مسئلے کو کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ پاشا معنی خیز لہجے میں بولا، آپ اصل بات بھول گئے ہیں یا نظر انداز کرنے پر تلے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبیر دادا کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ پیاری بہنا، ایک پیالی کافی کی مل جائے گی؟ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا، جو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی لائی بھیا، وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اٹھ گئی، لیکن اس کے دماغ میں بے چینی ضرور دوڑ گئی تھی۔ اتنی بچی نہیں تھی کہ پاشا کے مقصد کو نہ پہنچتی۔ تناوش کے کمرے سے نکلتے ہی وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوا، اگر شمشیر دادا تمام کے سامنے آپ کی توہین کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، پٹائی وغیرہ کرتا ہے، کیا آپ منہ کھولیں گے؟
کبیر دادا کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ممکن ہی نہیں ہے، وہ میرا استاد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پھینٹی لگا کر وہ چند کروڑ تاوان ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ بالکل ہی نہیں۔ کبیر دادا کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔ تو جن لوگوں نے اتنی بڑی سازش تیار کی، 2 سربراہوں کو قتل کروایا، کیا ان کا یہی منصوبہ ہوگا کہ شمشیر دادا آئے اور کبیر دادا کی پٹائی کر کے چلا جائے، جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کبیر دادا کو شمشیر دادا کے تھپڑ کھانے میں کوئی بے عزتی یا توہین کا احساس نہیں ہوتا؟ کبیر دادا نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں پایا، کیونکہ آپ کے دماغ میں گڑیا بسی ہے۔ میرے اندیشے بالکل ٹھیک تھے، گڑیا کی محبت نے آپ کے دماغ کو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ کبیر دادا بیزاری بھرے لہجے میں بولا، بکواس نہ کرو یار، فصیح الدین کی موت کے ساتھ ہی میں نے اس سارے معاملے پر تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ وہ واقعی بے قصور تھا، اس نے گڑیا کو اغوا نہیں کرایا تھا، اور جس نے بھی اغوا کرایا اس کا مقصد آپ کے ہاتھوں فاسی ہاتھ چھٹ کو قتل کرانا تھا۔ گڑیا کو وہاں مخصوص نشہ دے کر پہنچایا گیا، اور جس وقت فاسی وہاں پہنچا گڑیا اپنے حواسوں ہی میں نہیں تھی۔ اس بیچارے نے سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح کوئی لڑکی وہاں لائی گئی ہے۔ میں نے گڑیا سے پوری تفصیل پوچھی ہے، اور اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فصیح الدین کو پھانسا گیا ہے۔ اس کا انداز گڑیا کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہو۔ پھر آپ اسے قتل کر کے وہاں سے باہر نکل آئے، اور جس آدمی نے آپ کو اطلاع دی تھی اسے بھی قتل کر کے وہیں پھینک دیا گیا تاکہ آپ پر الزام لگایا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں فاسی ہی کو کیوں چنا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شمشیر دادا کا رشتہ دار ہے، اور اس کی وجہ سے شمشیر دادا کو زیادہ غصہ آنا تھا۔ اب ایس پی کے قتل کو لے لیں تو اس میں بھی گڑیا کا نام کسی نہ کسی کے حوالے سے آ گیا ہے۔ ایس پی نے گڑیا کی توہین کی کوشش کی اور اپنی عزت خراب کرا بیٹھا، لیکن منصوبہ بنانے والوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایس پی ہی کو کھڈے لائن لگا دیا۔ مان لیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نوشاد آفریدی اور اخلاق حسین پیش ہیں، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں؟ پاشا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، آپ کی موت۔ گویا وہ شمشیر دادا کے ہاتھوں مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ ہاں، پاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیر دادا نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، کم از کم اتنا مجھے یقین ہے کہ شمشیر دادا مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ پاشا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، اگر آپ شمشیر دادا کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو کیا ایسا ہونا ناممکن ہوگا؟ میں شمشیر دادا کے مقابل آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ درست کہا، لیکن اگر اس نے گڑیا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنا چاہا تو آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ عورتوں کے بارے شمشیر دادا کی شہرت کتنی خراب ہے یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تمام گینگز کے سربراہ ابھی تک گڑیا کو آپ کی بیوی کا درجہ نہیں دیتے، اور اس کی وجہ ہے آپ کا شہاب قصوری کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ آپ نے یہ نکاح نظریہ ضرورت کے تحت پڑھایا ہے، یعنی نکاح کا مقصد بس گڑیا کو۔ آگے کا فکرہ پاشا ادا نہیں کر سکا تھا۔ لمحہ بھر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد کبیر دادا نے پرخیال لہجے میں تجزیہ کیا، شمشیر دادا مجھے سزا دینے کے لیے اس سارے مسئلے کی جڑ یعنی تناوش کا مطالبہ کرے گا۔ میں انکار کر دوں گا، اور اس کے بعد 2+2=4 کی طرح ساری کہانی واضح ہے۔ پاشا نے کہا، آپ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، حل بتاؤ۔ کبیر دادا کے چہرے پر چھائی گھمبیرتا اس کی پریشانی کا اعلان کر رہی تھی۔ بالکل آسان ہے، شمشیر دادا کی واپسی تک گڑیا کو منظر عام سے ہٹا دو۔ تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی کام نہیں کرنے لگا؟ کبیر دادا کے چہرے پر موجود پریشانی خوشگوار مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ نوازش، پاشا آداب کہنے کے انداز میں ماتھے کی طرف ہاتھ لے جانے لگا۔ کہاں بھیجیں؟ پاشا نے جواب دیا، کہیں بھی، 2-3 محافظ ساتھ بھیج دیں، کسی ایسے مقام پر جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے۔ میرا خیال ہے باقر اور رخسار کو ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ باقر کا تعلق حیدرآباد سے ہے، وہیں اس کے گھر 2-3 دن رہ لے گی۔ اگر گفتگو کا موضوع میں ہوں تو یقیناً میرا جواب نہ میں ہوگا۔ ٹرے میں کافی کی پیالیاں سجائے اندر آتی تناوش نے کبیر دادا کے الفاظ سن لیے تھے، اور جواب دینے میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ جلدی جلدی اپنا مختصر سا سامان بیگ میں ڈال کر تیار ہو جاؤ، کوئی بحث تکرار نہیں سنوں گا، بس 2-3 دن کی بات ہے، پھر واپس آ جانا۔ تناوش کی آنکھوں میں نمی ابھری، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، میں نے رونا شروع کر دینا ہے۔ پاشا کافی کی پیالی اٹھا کر خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ یقیناً میاں بیوی تنہائی میں زیادہ کھل کر ایک دوسرے کو قائل کر سکتے تھے۔ قریب آؤ، کبیر دادا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ فوراً اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے تناوش نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ کے بغیر میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا، 2-3 دن کیسے گزریں گے؟
تمہارے بنا ہر لمحہ مجھ پر قیامت بن کر گزرتا ہے میری جان، مگر کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں ایسے فیصلے کرنا پڑ جاتے ہیں۔ بس اتنا جان لو کہ تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا رشتہ باقی رہنا۔ اب نہ کوئی سوال، نہ تکرار اور نہ رونا دھونا، بس چپ چاپ مختصر سا سامان سمیٹو، اگلے آدھے گھنٹے میں تم حیدرآباد جا رہی ہو۔ کبیر، درد بھری سسکی تناوش کے منہ سے برآمد ہوئی۔ کبیر کی جان، اگر تم نے ایک بھی آنسو بہایا تو خفا ہو جاؤں گا، مگر آنسو اختیاری تو نہیں ہوتے کہ وہ روک لیتی۔ کبیر دادا نے اسے اپنے ساتھ بھینچتے ہوئے کہا، اچھا پکا وعدہ رہا، جب تم واپس آؤ گی نا تو تمہارے ساتھ نماز پڑھا کروں گا۔ تناوش کی رونی صورت پر حیرانی بھرا تبسم ابھرا۔ پانچوں، کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا، جس نماز کے وقت تمہارے پاس ہوا بس وہ پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن رات کو کال پر بھی بات کریں گے؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، ہاں ساری رات بات کروں گا، مجھے بھی تو نیند نہیں آئے گی اپنی دلہن کے بغیر۔ اور تناوش گفتگو کا سہارا لیے بغیر دل میں مچلتے جذبات کا اظہار کرنے لگی، اور جذبات کی شدت سے تو کبیر دادا کا دل بھی بھرا تھا۔ محبت کرنے والوں کے لیے سب سے مشکل گھڑی دور جانے کی ہوتی ہے، چاہے وہ دوری عارضی ہو یا دائمی۔ گھنٹہ بھر بعد وہ ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ کار کی عقبی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کالج کی یونیفارم میں تھی۔ بیگ میں اس نے پرانے کپڑوں کے جوڑے ہی رکھے تھے، کیونکہ جس کو دکھانے کے لیے وہ سجنا چاہتی تھی، جب وہی پاس نہیں تھا تو سنورنے کا فائدہ۔ کمرے سے نکلتے وقت جانے وہ کیا کیا پڑھ کر کبیر دادا پر پھونکتی رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باکر اور اس کے ساتھ رخسار بیٹھا تھا، دونوں مسلح تھے۔ وہ الہی بخش ڈرائیور والی سفید کار ساتھ لے جا رہے تھے۔ کوٹھی سے نکلنے تک کبیر دادا تناوش کو دیکھتا رہا، اس کی سوگوار نظریں بھی کبیر دادا کے چہرے پر گڑی تھی۔ تناوش کو رخصت کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ پاشا اس کے ساتھ ہی تھا اور پھر وہ وہیں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے جب شہاب کسوری کی گھنٹی آ گئی۔ وہ کبیر دادا کو رات کی دعوت پر بمائے فیملی مدعو کر رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دعوت شمشیر دادا کی آمد پر دی جا رہی تھی۔ وہ خوش باشی سے بولا، ضرور کسوری صاحب، شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ کبیر دادا کے بعد شہاب کسوری کی کال پاشا کو بھی وہیں بیٹھے ملی تھی۔ پاشا کھانستا ہوا نحیف آواز میں بولا، کسوری صاحب، میں تو موسمی بخار کے قبضے میں ہوں، شاید حاضری نہ ہو، اگر میری معذرت قبول کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ شمشیر دادا کسی خاص مقصد سے تشریف لا رہے تھے، بہرحال زیادہ ضرورت پڑی تو آپ کو بعد میں بلوا لیں گے۔ شکریہ کسوری صاحب، میں کوشش کروں گا کہ کل صبح شمشیر دادا سے ملاقات کا شرف حاصل کر لوں۔ اور کسوری نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بات ختم ہوتے ہی کبیر دادا نے پوچھا، بہانہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کی درگت بنتے دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ نے چپ چاپ شمشیر دادا کے تھپڑ کھاتے رہنا ہے اور میں غصے میں اپنا آدھا خون خشک کر لوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور بے وقوفی کر بیٹھوں، اور اس دیو کے سامنے آپ بھی آنکھ نہیں اٹھا سکتے، میں تو شاید اس کے ایک تھپڑ ہی سے جانبر نہ ہو سکوں۔ کبیر دادا کھلکھلا کر ہنسا، کافی سمجھدار ہو گئے ہو۔ سارے فساد کی جڑ وہی ہے دادا، اسی کی وجہ سے کبیر دادا نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے، بلکہ اس کا نام لینے کی وجہ سے تو مجھے اور نوشاد آفریدی کو بھی کبیر دادا کے ہاتھوں بے عزت ہونا پڑا۔ اپنی رکھیل کو وہ اپنے سر پر چڑھاتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس نے تو ہمیں اس کا چاکر سمجھ لیا ہے۔ اخلاق حسین، فصیح الدین اور ایس پی کے قتل پر روشنی ڈال کر ان حادثات کی وجہ پر روشنی ڈال رہا تھا۔ نرم صوفے پہ دھسے سانڈ کی طرح پلے ہوئے شمشیر دادا نے ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے وجود سے 3 سیٹر صوفہ بھی بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جب تک وہ لڑکی موجود ہوگی کبیر دادا کسی اور کے قابل نہیں رہے گا۔ گویا اس مسئلے کا حل اس لڑکی کی موت ہے۔ شمشیر دادا کی آواز بھی اس کے جثے کی طرح بھاری اور پر روب تھی۔ مارنا ضروری نہیں ہے دادا، بس کبیر دادا سے اسے علیحدہ کر دینا ہی کافی ہوگا۔ شکل و صورت کی اچھی ہے، یقیناً چند گھڑیاں آپ کو بھی لطف اندوز کرے گی۔ اس کے بعد تمام گینگز کے بڑوں کا حق بنتا ہے کہ اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہوئی اور آپ کو بھی زحمت دینا پڑی۔ شمشیر دادا نخوت بھرے لہجے میں بولا، کیا اس قابل ہے کہ شمشیر دادا اسے اپنی رفاقت کا شرف بخش سکے؟ اخلاق حسین نے موبائل فون کی سکرین پر تناوش کی تصویر سامنے لائی اور موبائل فون شمشیر دادا کی آنکھوں کے سامنے پکڑ لیا۔ تناوش کی یہ تصویر اس نے اپنے گھر کی تقریب کی رات بڑی ہوشیاری سے کھینچی تھی۔ تصویر میں وہ سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ترچھی آنکھوں سے کسی کو گھور رہی تھی۔ قیمتی موبائل کی طاقتور کیمرے نے اس کے چہرے کی سرخی اور سفیدی کو بھی اصل حالت میں قید کر لیا تھا۔
آنکھوں کی سیاہی اور ہونٹوں کی قدرتی گلابی رنگت نے شمشیر دادا کی آنکھوں میں ہوس کا الاؤ روشن کر دیا تھا۔ اپنا بھینسے جیسا سر اوپر نیچے ہلاتے ہوئے وہ ہوسناک لہجے میں بولا، اس کے ساتھ تو شاید ایک رات بھی کافی نہ ہو۔ اخلاق حسین کے چہرے پر خوش آمدانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاید ساری زندگی فخر کرتی رہے کہ دنیا کے طاقتور انسان کی رفاقت میں اسے ایک دو راتیں گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ کبیر کو تاکید کر دو کہ اسے ساتھ ہی لائے۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری جلدی سے بولا، بتا دیا ہے دادا، اور وہ آپ کو ملنے بھی آیا تھا۔ میں نے کہہ دیا دادا اسے رات کو تقریب ہی میں ملیں گے۔ شمشیر دادا بولا، صحیح کہا، اور آج تو اس کی اچھی خبر لوں گا۔ ایک چھوکری کے لیے باولا ہوا پھرتا رہا ہے کنجر۔ اسی دن کے لیے اسے تربیت دی تھی کہ لڑکی کے پیچھے پڑ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جائے۔ یہ لڑکیاں تو بس ایک دو رات ہی کے لیے برداشت کی جا سکتی ہیں، اور فصیح الدین کے قتل کے بدلے تو اسے کافی جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ خاموش بیٹھے نوشاد آفریدی نے لقمہ دیا۔ دادا، ہمیں اس لڑکی یا کبیر دادا سے کوئی غرض نہیں، مگر کبیر دادا اس کی وجہ سے ہمارے کام میں بھی رخنہ انداز ہو رہا ہے۔ آج ہم یکجا اور مضبوط ہیں، اگر کبیر دادا کو فوراً لگام نہ ڈالی گئی تو سخت انتشار پھیل جائے گا، اور وہ سلطنت جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی منتشر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ فکر نہ کرو، اس کے بعد رخنہ انداز نہیں ہوگا۔ اسے اور اس کی رکھیل کو ایسا سبق پڑھا کر جاؤں گا کہ جو اتنی جلدی بھولا نہیں کرتا۔ شمشیر دادا کی بات پر اخلاق حسین اور نوشاد آفریدی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ انہیں اپنی منزل بالکل قریب دکھائی دے رہی تھی۔ شہاب قصوری البتہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا۔ دادا نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، کبیر دادا پاشا کو مخاطب تھا۔ شہاب قصوری کی کوٹھی سے مڑ کر وہ سیدھا گھر ہی آیا تھا۔ پاشا نے خیال ظاہر کیا وہ آپ پر سخت غصہ ہے، اور ابھی ملنے میں یقیناً اس کا غصہ ٹھنڈے ہونے کا اندیشہ تھا، جبکہ وہ تمام کے سامنے آپ کو سرزنش کرنا چاہتا ہے۔ چلو، جتنا بھی غصہ ہے اتارنے دو، ٹھنڈا ہونے کے بعد میں انہیں اصل بات بتا دوں گا۔ باقی مخالفین کی چال کا توڑ ہم یوں بھی کر چکے ہیں۔ گڑیا کے بارے پوچھنے پر کیا جواب دو گے؟ کر دوں گا کوئی بہانہ۔ کبیر دادا کے لہجے میں اطمینان بھرا تھا۔ اگر تناوش محفوظ تھی تو اسے کوئی غم اور دکھ نہیں تھا۔ شمشیر دادا کے تھپڑ مکوں کا وہ یوں بھی عادی تھا۔ کاشف دادا سے بات ہوئی تھی، انہیں میں نے تفصیلاً سارا قصہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بھی گڑیا کو منظر سے ہٹانے کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ویسے تم تناوش میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں لینے لگے؟ وہ پگلی بھی ہر وقت بھیا بھیا کرتی رہتی ہے۔ سچ کہوں تو مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ زبردستی بہن بن گئی، اور کوئی ایسا منتر پڑھ کر پھونکا کہ لگتا ہے کہ ماں جائی ہے۔ راحت خالہ تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتی ہے، اور امید یہی ہے کہ 2-3 ماہ کے اندر اس گھر میں آپ سے زیادہ اس کا حکم مانا جائے گا، اور وہ بھی بغیر ناگواری اور کوفت ظاہر کیے۔ وہ ایسی ہی ہے یار۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں تناوش کا معصوم چہرہ لہرانے لگا۔ مجھ سے تو اب اس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ تمہاری بغیرتی کی وجہ سے جو 2 راتیں مجھ پر قیامت بن کر گزری، وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ اسے بے وفا، خود غرض اور دھوکے باز سمجھنے کے باوجود وہ اتنی ہی پیاری، اتنی ہی عزیز اور اتنی ہی اپنی لگ رہی تھی جتنا کہ پہلے تھی۔ وہ بھلی سی کہاوت ہے نا کہ کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یا مر جانے کے بعد، تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ پاشا ہنسا۔ ویسے میری بہنا کہہ تو رہی تھی کہ میرے لیے خود کوئی لڑکی ڈھونڈے گی، اب پتہ نہیں کب اپنے کہے پر عمل کرتی ہے۔ کبیر دادا نے معنی خیز لہجے میں کہا، رخسانہ بنت شہاب قصوری کا کیا ہوگا؟ بیچاری ہر تقریب میں تمہارے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ وہی جو فرحانہ بنت شاہ جی کا ہوا ہے، اس نے تو اب تک ہمت نہیں ہاری۔ نوشاد آفریدی کے گھر تقریب میں بار بار آپ کے بارے پوچھ رہی تھی۔ آپ کی نسبت سے میں تو اسے کہتا بھی فرحانہ بھابی ہوں۔ کبیر دادا مظلومانہ لہجے میں بولا، یقیناً تم اپنی بہن کے ہاتھوں میرا قتل کرانا چاہتے ہو۔ اس کی بات پر پاشا کھل کھلا کر ہنسا۔ ویسے دادا بڑی حیرانی ہوتی ہے جب وہ چھوٹی سی لڑکی کہتی ہے نا، بات سنیں کبیر، جانتے ہو وہ پہلے دن سے کبیر کہہ رہی ہے، اور پہلے ہی دن سے اس کا یہ رویہ ایسا ہے گویا ہم نے محبت کی شادی کی ہو۔ نہ تو میرے غصے کو کوئی اہمیت دیتی تھی اور نہ ڈانٹنے کو، البتہ چھوڑ دینے کی دھمکی پر اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان ذرا تھم جاتی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر تناوش کی شوخیوں اور شرارت بھری باتیں خوبصورت مسکان لے آئی تھیں، اور اس کی خدمت، سچ کہوں تو اپنی ماں اور باجی کے بعد یہ پہلی ہستی ہے جو میرے کام اتنی محبت اور خوش دلی سے کرتی ہے۔
میرے کھانے پینے، پہننے، سونے جاگنے، ہر کام پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ گو میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں تھی، مگر اس کی طرح خدمت درجن بھر ملازم بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ ابھی جا کر میرے لباس دیکھو، کس نفاست سے دھلے اور ترتیب سے لٹکے ہوئے ہیں۔ جرابیں تک دھلی دھلائی خوشبو میں بسی ہوئی ملیں گی، اور جانتے ہو ٹائی باندھنا کبھی بھی مشکل یا دقت طلب نہیں، ایک ہی تو گرا لگائی جاتی ہے، لیکن جب کوئی محبت سے تمہارے کالر سیدھے کر کے ٹائی کی گرا لگائے، کالروں کو دوہرا کرے اور ڈھیر ساری دعائیں پڑھ کر چھاتی اور چہرے پر پھونک مارے، تو انسان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔